السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر اسٹوری ٹائم۔ اسٹوری کا نام ہے جن ذاتی اور اس کی قسط نمبر 2 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیے میں ریڈ کرتی ہوں اور آپ اسٹوری کو انجوائے کریں۔ صبح 9 بجے آفس جانے کے لیے زمان گھر سے نکلا تو اس کا ڈرائیور کھڑا تھا۔ اس نے زمان کو سلام کیا اور زمان سلام کا جواب دے کر کار میں بیٹھ گیا۔ آفس پہنچ کر اس کی نظر ہنا پر پڑی جو پرسنل سیکرٹری سے نیچے آ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر زمان مسکرایا اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ہنا کی حرکتیں پسند نہیں آئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، زمان نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور شراجیہ دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ اب زمان کو اس کا چہرہ دیکھنے کا بہانہ مل گیا۔ ہیلو سر، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر۔ اچھا، آج کی میٹنگ کے بارے میں میرے بتائیں۔ میرا آج کا شیڈیول کیا ہے؟ زمان بولا۔ سر، آج آپ کی اکرام صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے، شراجیہ نے بتایا۔ ٹائم کیا ہے میٹنگ کا؟ زمان نے پوچھا۔ 10 بجے سر، شراجیہ نے بتایا۔ تو پھر چلتے ہیں، ٹائم تو ہوا جا رہا ہے، زمان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے سر۔ شراجیہ اور وہ دونوں آفس سے باہر نکلے۔ میٹنگ میں کافی وقت لگ گیا۔ دونوں فارغ ہوئے تو شام کا وقت تھا۔ ویسے انہوں نے تو لنچ اکرام صاحب کے ساتھ ہی کیا تھا۔ تمہارا گھر میں کون کون ہے؟ شراجیہ، زمان نے پوچھا۔ صرف میں ہی ہوں سر، شراجیہ نے جواب دیا۔ باقی لوگ؟ زمان نے حیرانگی سے پوچھا۔ ماں باپ تھے مگر دونوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اب کی بار شراجیہ کی آواز بھرا گئی۔ اوہ سوری، زمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، اٹس اوکے سر، شراجیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم میرے ساتھ ایک چائے کپ پینا پسند کرو گی؟ زمان نے پوچھا۔ یس سر۔ ڈرائیور، گاڑی کسی اچھے ہوٹل کے سامنے روک دو، نے ڈرائیور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یس سر، ڈرائیور نے اس باب میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ایک بڑے ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ شراجیہ، کیا تمہیں تنہائی سے ڈر نہیں لگتا؟ زمان نے پوچھا۔ سر، اب یہ تنہائی میرا مقدر ہے، اس نے انتہائی دکھی لہجے میں کہا۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ زمان نے پوچھا۔ شادی؟ وہ ہنس پڑی۔ مجھ غریب کے ساتھ لوگ شادی نہیں کرتے۔ غریب کو کون پوچھتا ہے سر، اور جو کرتے ہیں تو وہ لچے لفنگے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک شریف اور اکیلی لڑکی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زمان یہ سن کے بہت افسردہ ہوا۔ انہوں نے چائے پی خاموشی سے اور پھر چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تمہیں میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، زمان نے کہا۔ تھینک یو سر، میں یہیں سے چلی جاؤں گی۔ نہیں شرافیہ، اکیلی لڑکی کا یوں جانا اچھا نہیں ہے، میں تمہیں تمہارے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ لیکن وہ نہ مانی اور سر کو تھینک یو بول کے اپنی راہ لے لی۔ زمان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ بوجھل دل کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ پریشانی سے شراجیہ کو سوچتا رہا کہ وہ اتنی مصیبتوں میں اکیلی زندگی گزار رہی ہے۔ گھر پہنچا تو چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر تک شراجیہ اور اس کی پریشانیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بلال آ گیا۔ ہیلو سر، وہ آتے ہی بولا تو زمان نے چہرہ اس کی طرف کیا، پھر دوبارہ نیچے کر لیا۔ کیا ہوا ہے جناب؟ میں آپ کو سر کہہ رہا ہوں اور آپ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ زمان شاید آج مذاق کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ پھر کچھ نہ بولا۔ ارے یار کچھ تو بول صحیح، بلال تنگ آ کر بولا۔ کیا بولوں؟ کچھ بولنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ زمان اداس لہجے میں بولا۔ کیا ہوا ہے؟ آج بہت سنجیدہ لگ رہے ہو، بلال نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، کافی دیر سے ایک پریشانی میں مبتلا ہوں اور حل نکل نہیں رہا، زمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر مجھے بھی تو بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ بلال بھی سنجیدہ ہوا۔ زمان نے اشرفیہ کے متعلق تمام باتیں بتائیں۔ میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا، لیکن آج نہ جانے کیوں بار بار مجھے اشرفیہ کا خیال آ رہا ہے۔ میرے پاس اس کا حل ہے اگر تم مانو تو، بلال نے کہا۔ کیا؟ زمان نے فوراً پوچھا۔ تم شرافیہ سے شادی کر لو، بلاول نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ زمان نے کہا۔ زمان، اس بات کا حل تو یہی ہے، اس سے بات تو کر کے دیکھو، مجھے یقین ہے وہ مان جائے گی، بلال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ نہیں مانے گی، زمان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں مانے گی؟ بلاول نے پوچھا۔ بلال، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اس پہ ترس کھا رہا ہوں، زمان ہکلایا۔ لیکن کچھ نہیں، تم اس سے بات کرو، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور مان جائے گی۔ یہ سن کے زمان کچھ نہ بولا۔ اچھا اب ایک کپ چائے پلا دو، بلال نے کہا۔ زمان نے سر ہلا کر ناصر کو آواز دی۔
زمان ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا، اس نے اپنا کوٹ پہنا، باہر اس کی گاڑی سمیت ڈرائیور کھڑا ہوا ملا۔ وہ گاڑی کے قریب پہنچا تو ڈرائیور نے اسے سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دیتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ شراجیہ سے وہ بات کرنے والا تھا۔ اس کی گاڑی اب مین روڈ پر آ چکی تھی۔ اچانک زمان کی نظر آسمان پہ اٹھی تو وہ حیرت سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک عجیب قسم کا پرندہ گول دائرے میں اڑ رہا تھا۔ کافی بڑا پرندہ تھا، اس کے پنکھ کافی بڑے تھے جو بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ اچانک پرندے نے گول گھومنا بند کر دیا اور اب وہ تیزی سے نیچے آنے لگا۔ زمان کی حیرت میں تب مزید اضافہ ہو گیا جب اس نے محسوس کیا کہ پرندے کا رخ اس کی اپنی گاڑی کی طرف ہی تھا۔ پرندے کی رفتار کافی تیز تھی۔ ڈرائیور، گاڑی کو سپیڈ بڑھاؤ، جلدی کرو، زمان نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا سر؟ ڈرائیور حیرانگی سے بولا، اور پھر ڈرائیور کا پیر بریک پر جا لگا۔ گاڑی چلتی ہوئی سڑک کے درمیان گھوم کر رہ گئی اور گاڑی کی طرف آتا ہوا پرندہ تیزی سے گاڑی سے ٹکرایا۔ گاڑی کلابازیاں کھاتی ہوئی دور جا گری۔ پرندہ پنکھ مارتا ہوا ہوا میں کھڑا ہوا اور دوبارہ سڑک پر پڑی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس دفعہ وہ پھر زوردار انداز میں گاڑی سے ٹکرایا تو گاڑی دوبارہ کلابازیاں کھاتی ہوئی جھاڑیوں میں جا گری۔ زمان شدید زخمی تھا لیکن پھر بھی پھرتی سے اس نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ جھاڑیوں کی وجہ سے شاید پرندہ زمان کو گاڑی سے نیچے اترتا نہ دیکھ سکا۔ کار جھاڑیوں میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ ڈرائیور کا سر بری طرح پھٹ چکا تھا۔ زمان نے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالا اور اس وقت آگ کا ایک زبردست شعلہ گاڑی کے اوپر آ گرا۔ گاڑی نے تیزی سے آگ پکڑ لی۔ زمان تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ بھی گاڑی کے ساتھ آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہوتا۔ زمان نے پرندے کی طرف دیکھا۔ اس کی پنکھ ہوا میں بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ اس کی شکل بڑی خوفناک اور ہولناک تھی، کالی رنگت تھی۔ اچانک وہ پرندہ پلٹا اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اسی وقت ایک زوردار دھماکہ اور زمان چیختا ہوا دور جا گرا۔ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ ہسپتال میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سارا آفس ہسپتال میں آن تھمکا۔ ڈرائیور کی جلی ہوئی لاش گاڑی سے نکال لی گئی تھی۔ ڈرائیور کے ماں باپ بھائی بری طرح رو پیٹ رہے تھے۔ بلال آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ شراجیہ ایک جگہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ ناصر ایک طرف رو رو کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ غرض ان تینوں سمیت آفس کا سارا عملہ دعا مانگ رہا تھا اور پریشان تھا کہ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب بجھ گیا اور ڈاکٹرز باہر نکلنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے اب سر کا؟ بلال نے آگے بڑھتے ہوئے ایک ڈاکٹر کو روک کر پوچھا۔ زمان صاحب اب خطرے سے باہر ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلال کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ بلال نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ لیکن ابھی وہ بے ہوش ہیں، ڈاکٹر نے کہا تو بلال نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ ساتھیو، زمان صاحب اب خطرے سے باہر ہیں، بلال نے سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یہ خبر سن کر سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ تھی ہنا۔ زمان کو ہوش آ گیا تو سب لوگ زمان کو زندگی کی مبارکباد دینے لگے۔ آخر میں بلال، ناصر، ہنا اور شراجیہ کمرے میں آئے۔ تم نے تو ہمیں پریشان ہی کر دیا تھا، بلال نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس خوفناک پرندے نے مجھے مارنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں بچ گیا، زمان مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر بینڈیج کی گئی تھی۔ خوفناک پرندہ؟ وہ حیرت سے بولے، جبکہ ہنا ایک طرف مطمئن کھڑی بڑے غور سے زمان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں تھا تو وہ ایک پرندہ، لیکن اس کی شکل و جسامت کافی حد تک انسانوں جیسی تھی۔ منہ سے اس کی آگ نکلتی تھی، اس کی رنگت کالی تھی۔ زمان نے بتایا۔ سر، کیا ایسا ممکن ہے؟ شراجیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں شراجیہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، زمان نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا تو وہ تینوں تشویش میں نظر آنے لگے، جبکہ ہنا کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ اچھا سر، اب آپ گھر چلیں کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ گھر جا سکتے ہیں، آپ کی بینڈیج ایک ہفتے بعد کھلے گی، شراجیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شراجیہ، بلال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی۔ شراجیہ نے بلال کی طرف دیکھا۔ سر کو اچھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیا تم 1-2 ہفتے سر کی دیکھ بھال کر سکتی ہو؟ بلال نے پوچھا تو ہنا نے اسے کھا جانی ہوئی نظروں سے گھورا۔ مجھے سر کی دیکھ بھال کرنے میں خوشی ہوگی، شراجیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں سر؟ بلال نے مسکراتے ہوئے زمان سے پوچھا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا، جبکہ ناصر بھی ایک طرف کھڑا مسکرا رہا تھا۔
زمان کو گھر لایا گیا۔ شہزادی نے زمان کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی، اسے وقت پر کھانا، وقت پر دودھ اور وقت پر میڈیسن دیتی، اس کے آرام کا خاص خیال رکھتی، راتوں کو جاگ جاگ کر خیال رکھتی۔ اگر زمان کو آدھی رات کی آنکھ کھلتی تو وہ شہرازیہ کو جاگتا ہی پاتا۔ اب تو وہ ناصر کو بھی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ چند دنوں میں ہی زمان کافی بہتر ہو گیا تھا۔ زمان صاحب، آپ سے ایک بات کہوں؟ ایک دن ناصر نے زمان سے کہا۔ کہو۔ زمان نے ناصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ شہرازیہ سے شادی کر لیں۔ ناصر نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ کیوں؟ زمان نے معصوم بچے کی طرح پوچھا۔ اس لیے کہ شہرازیہ جی آپ سے شادی کرنے کے لائق ہیں، ان چند دنوں میں انہوں نے دل جیت لیا ہے ہمارا۔ ناصر نے کہا، ایسا کیا کیا ہے انہوں نے ہمارا دل جو جیت لیا ہے؟ زمان نے اس سے پوچھا۔ راتوں کو جاگ جاگ کر خدمت کی ہے انہوں نے، آپ کی وقت پر دوائی دی، وقت پر کھانا، وقت پر دودھ، بلکہ ہر طرح کا کام کیا سوائے اپنے آرام و سکون کے۔ اتنی خدمت کی ہے آپ کی، شاید میں بھی آپ کی اتنی خدمت نہ کر سکتا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے بھی کام کرنے نہیں دیا۔ ناصر نے بتایا، ابھی بھی کچن میں آپ کے لیے دودھ گرم کر رہی ہیں۔ اچھا، تو تم اس لیے چاہتے ہو کہ میں اس سے شادی کر لوں اور تم سارا دن نکھٹو بن کے رہو، مفت کی تنخواہ مجھ سے لیتے رہو؟ زمان نے کہا تو ناصر ہنس دیا۔ اسی وقت شہرازیہ پلیٹ میں دودھ کا گلاس اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ سر لیجیے گرما گرم دودھ، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو زمان نے ہاتھ بڑھا کر دودھ کا گلاس لیا۔ شہرازیہ، تھینک یو، زمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ناصر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھینکس سر، کس بات کا؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ وہ اس لیے کہ تم نے میری اتنی خدمت کی، اگر میرا کوئی اپنا بھی ہوتا تو اتنا کچھ نہ کرتا میرے لیے، زمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہرازیہ بھی مسکرا دی۔ چند دنوں میں زمان چلنے پھرنے قابل ہو گیا تو اس نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ غلطی سے اس کی کار ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اب وہ آفس بھی جانے لگا تھا۔ سب اس کی صحت سے بہت خوش تھے۔ میں کم ان؟ بلال نے دروازہ کھول کر اس سے اجازت مانگی۔ یس، زمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلال اندر آ گیا۔ بیٹھو، زمان نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور بلال کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے تجھے کئی دفعہ منع کیا ہے کہ تو میرا دوست ہے، مجھے سر مت کہا کر، زمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آفس میں آپ میرے لیے سر ہیں، ہاں البتہ گھر میں آپ میرے دوست ہیں، تب میں آپ کو آپ کے نام سے ہی پکاروں گا، بلال نے کہا۔ چل جیسے تیری مرضی، زمان نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا۔ سر میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو۔ سر آپ شہرازیہ سے شادی کی بات کر لیں تو بہتر رہے گا، بلال نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ زمان تھوڑا سا حیران بھی ہوا اور اس کو غور سے دیکھنے بھی لگا۔ بلال بولا، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ زمان نے کہا، بلال میری اتنی ہمت نہیں ہوتی، وہ کیا سوچے گی؟ بلال نے اس کو تسلی دی اور بولا کہ آپ کو شادی کی ضرورت بھی ہے، آپ اکیلے ہیں اور اچھی شریف لڑکی ہے، اس کا بھی گھر بار نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں، اس کو عزت دے دیں، آپ دونوں کے لیے اچھا ہوگا اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے اگر ہم کسی کو سہارا دیں۔ زمان آخرکار سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور اس نے بولا کہ ہاں جیسے ہی مجھے ٹائم ملا تو میں اکیلے دیکھ کر اس سے بات کروں گا۔ ایک دن زمان کو موقع مل گیا، اس نے اسے چائے کی آفر کی۔ شہرازیہ نے اس کی آفر قبول کی۔ وہ دونوں ہوٹل گئے، وہاں چائے پی گیا۔ اس کے دوران ہی زمان نے ہمت کر کے شہرازیہ کا ہاتھ مانگا۔ شہرازیہ پہلے اس کو دیکھتی رہی اور پھر مسکرا دی اور اس نے ہاں میں جواب دے دیا۔ چند دنوں میں زمان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ اور آفس کا عملہ شادی میں شریک ہوئے۔ سب نے زمان کو شادی کی مبارکباد دی۔ سب زمان کی قسمت کا دھنی کہہ رہے تھے کیونکہ وہ گھر میں بیٹھے بٹھائے اتنا امیر ہو گیا تھا، اوپر سے آج اسے اتنی حسین بیوی مل گئی تھی اور زمان بے حد خوش قسمت تھا۔ لوگ آفس کے یہی سمجھتے تھے اور زمان سے خوش بھی تھے کیونکہ وہ بھی ایک شریف انسان تھا اور سب کی عزت کرتا تھا۔ ایک صبح جب وہ سو کے اٹھا تو شہرازیہ اپنے کمرے میں نہ تھی۔ وہ حیران ہوا کہ شہرازیہ کہاں چلی گئی کہ اتنے میں کچن میں ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوا تو کیا دیکھا، کچن میں بڑی خوشبو آ رہی تھی اور وہ جو ہے کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ وہ حیران ہوا اور بولا، شہرازیہ ابھی تو شادی کو 3 دن نہیں ہوئے اور تم کچن میں آ گئی ہو؟ اور ناصر سے زمان نے بولا، ناصر تم یہاں کھڑے ہوئے ہو، تم کیا کر رہے ہو اور اپنی بھابھی سے کام کیوں لے رہے ہو؟ ناصر بولا، دیکھیے بھابھی پلیز آپ ناشتہ نہ بنائیں، اگر زمان صاحب نے دیکھ لیا تو مجھے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیں گے۔
دیکھو ناصر، مجھے آج نہ صحیح کل یہ کام سنبھالنا ہے، تو آج سے کیوں نہیں تم اور زمان بیٹھ کر مزے اڑاؤ، اور ویسے بھی بہن کے ہوتے ہوئے بھائی یہ کام کریں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ زمان نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس کے چہرے پہ بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شراجہ ایک نیک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا اور وہ بڑی خوش اسلوبی سے گھر کو دیکھ رہی تھی، اور ناصر کو بھی اس نے تقریباً بٹھا دیا تھا۔ ناصر کو زمان اکثر چھیڑتا تھا کہ تم نے بھابھی سے کام لینا شروع کر دیا ہے اور میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تم بہت زیادہ جو ہے پسند ہو گئے ہو۔ آج ناصر کو چھیڑنے میں اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ پلیز بھابھی، ناصر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو شراجیہ مسکرائی اور زمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرے بھائی کو تنگ کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے جی، آج سے آپ کے بھائی کا کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی اسے کوئی تنگ کرے گا، زمان نے جھک کر مؤدبانہ لہجے میں بولا تو شراجیہ اور ناصر زمان کو اس طرح دیکھ کر کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ اچھا میں نہانے جا رہا ہوں، اتنا کہہ کے زمان کچن سے باہر نکل آیا۔ بھابھی، زندگی میں کبھی بھی زمان صاحب کو کوئی تکلیف مت دیجیے گا، انہیں کوئی تکلیف مت دیجیے گا، آپ کو بہت اچھا شوہر ملا ہے، ایسا شوہر جو امیر و غریب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ آج تک انہوں نے مجھے کبھی بھی ملازم نہیں سمجھا، پلیز انہیں کبھی بھی دکھ مت دیجیے گا۔ ناصر نے شراجیہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت ناصر، میری طرف سے انہیں کبھی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ شراجیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ناصر بھی مسکرا دیا۔ ایک دن زمان کی کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک آنکھ کھلی تو وہ بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اس نے ارد گرد کا ماحول دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب وہ سویا تھا تو وہ اپنے بیڈ روم پر موجود تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کمرے میں ہی سویا تھا اور اپنے بیڈ پر موجود تھا، ساتھ ہی شراجیہ بھی سو رہی تھی، لیکن نہ ہی اب اس کے ساتھ شراجیہ تھی اور نہ ہی بیڈ اور نہ ہی اس کا کمرہ۔ ایک گندی اور بدبودار جگہ تھی یہ، ایک کھنڈر لگتا تھا۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ زمان پریشانی سے بڑبڑایا۔ اچانک زمان کو اپنے پیچھے پڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ زمان تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پلٹ کر سامنے دیکھا تو خوف کی وجہ سے اس کی چیخ نکل گئی۔ جی تو ناظرین، انشاءاللہ قسط نمبر 3 لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔